آپ نے مروہ صاحب یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے یہ میری گفتگو تو نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کہ یا پھیلائی جاتی ہے یا خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ سر آپ بہتر جانتے ہیں کہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کیا واقعی پارٹی کے اندر اس قدر اختلاف بڑھ گیا ہے کہ اب بات گروپوں تک گروہوں تک پہنچنے والی؟ بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کی تصحیح کر دوں، کل میں گیا تھا پشاور، ایک ورکرز کنونشن تھا، پری خان 9 ایک ہم نے اب ماٹھو دیا ہے، وہاں میں نے تقریر کی، اور وہاں میری تقریر سے قبل ورکرز نے صوبائی چند وزراء پہ تنقید کی، اور 2-3 ایسے امور ہیں جن پہ پوری پارٹی کو اعتراض ہیں، جس طرح ان پولیس افسران کو اچھے مناصب دینا جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہم پہ گولیاں چلائی، ہمارے ورکرز کو مرڈر کیا، لیکن آج بھی بڑی کلیدی نشستوں پہ، بلکہ اس وقت کے بجائے آج کے وقت میں بہتر عہدوں پہ فائز ہیں، وہی آئی جی بیٹا ہے، وہی چیف سیکرٹری بیٹا ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جیلی مقدمات کیے، ہمارے ورکرز کو، ان کے اہل خانہ کو گھروں سے کینچا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کا ابھی تک کوئی مداوع نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے علی امین خان کی گورننس پہ کوئی میں نے اعتراض نہیں کیا، البتہ جو چند وزراء تھے، ورکرز تھے، انہوں نے وینٹ آؤٹ کیا اپنے جو ان کے گریونسز تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کنونشن میں پشاور سے کوئی منتخب نمائندہ نہیں آیا تھا، جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے منتظمین نے بتایا کہ ہم نے تمام کو دعوت دی تھی۔ تو کے پی میں حکومت کو نامساعد حالات کا سامنا ہے۔ علی امین خان کے حوالے سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے یہ بیان دیے ہیں کہ علی امین خان کو جو ہے انتخاب احتجاج کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نسوں پہ جائے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وہ جب بھی قیادت کرتے ہیں تو نون اور پیپل پارٹی اور دیگر ہمارے حریف جماعتیں جو ہیں وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ صوبہ جو ہے مرکز پہ دوڑا، اور پھر یہ کہتے ہیں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ موجود ہیں، پارٹی کی بہتری قیادت موجود ہیں، اور علی امین خان نے جو ہے اپنے تئیں جو وہ کر سکتے تھے کیا، ڈیلیور کیا، اور واحد وہی تھے ان 5۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر وہ بھلے ان کو لیڈرشپ کا کردار مل جاتا ہے احتجاج میں، لیکن وہ کردار بھی کوئی لگتا ہے ایسا ہے کہ اتنے احسن طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں، بڑا مشکوک سا کردار ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ تو سوال کیا کبھی کیا نہیں آپ نے یا کسی اور پارٹی لیڈر نے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جس رات یہ غائب ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے ان سے فون پہ رابطہ کرنا چاہا، تو اس کا واٹس ایپ جو نمبر تھا وہ اچانک جو ہے غائب ہو گیا، یعنی واٹس ایپ پہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمبر واٹس ایپ پہ نہیں ہے، اور پھر 3-4 دن تک جو ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 4 دن کے بعد ان کی طرف سے میسج آیا، ایک نئے نمبر سے انہوں نے مجھے میسج کیا اور اپنا نام لکھا تھا، تب مجھے پتہ چلا کہ ان کا موبائل جو ہے جو اس کی تحویل میں ہوتا تھا وہ بھی اس دورانیے میں اس سے یا پس پیش ہوا ہے یا گرا ہے یا چھینا گیا ہے، جو بھی ہوا ہے مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جو شخص جان ہتھیلی پہ رکھ کے پشاور سے لے کے اسلام آباد تک پہنچا ہے اور 70-80 ہزار ورکروں کو یہ انہی کی توفیل یہ ڈی چوک پہ پہنچ سکے، تو لہٰذا جو کے پی ہاؤس میں ہوا یہ ایک ڈرامہ نہیں تھا۔ کے پی ہاؤس میں رینجرز کا جانا، پولیس کا جانا، تمام کے پی ہاؤس میں گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، دروازوں کی توڑ پھوڑ، سامان جو ہیں ان کی توڑ پھوڑ، پھر یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے 1122 کے جو اہلکار تھے جو میڈیکل ایڈ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایم پی ایز اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ ابھی کسی کیس میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا۔ علی امین خان کس طرح نکلے، وزیر اعلیٰ ہیں، اور لازمان جو ہیں وہ پلان بی بھی رکھتے ہوں گے اپنے اسکیپ کے لیے، لیکن جو بھی تھا اس نے کم از کم اپنے آپ کو تو بچایا۔ اس کی داد دینی چاہیے، بجائے اس کی کہ وہ پکڑا جاتا، گرفتار ہوتا، اور ساتھ میں وزارت اعلیٰ کے منصب جو ہیں وہ بھی بلیٹل ہوتا۔ تو لہٰذا ہم اس کو اس پہلو سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جو شخص 70,000-80 ہزار لوگوں کو لایا، اب اگر وہ اپنے نامساعد حالات کا شکار ہوا تو دوسری لیڈرشپ کو چاہیے تھا نا کہ وہ موقع پر آ جاتی اور ٹیک اوور کرتی۔ تو یہ دوسری لیڈرشپ میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں موقع پہ آ سکے؟ وہ کون تھے جن کو آنا چاہیے تھا مروہ صاحب؟
ہر ایک بندہ لیڈر بنا ہوا ہے نا, ہر ایک لیڈر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری تھی جو اویلیبل تھے اور جو ٹی وی چینل پہ آ کے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں خان کے لیے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس کی وضاحت دیں نا قوم کو, پی ٹی آئی کو, کہ کیوں نہیں آ سکے. علی امین خان جو ہیں وہ اس پہ تو ریڈ ہو گیا, اس کو گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی, تو وہ جناب علی انڈر گراؤنڈ گئے یا جس طرح بھی ہوا وہ نکل گئے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان پہ کسی پہ تو ریڈ نہیں ہوا تھا نا. مجھے یاد ہے مروت صاحب, یہ جب ڈی چوک پہنچنا تھا, آپ لوگ مطلب پی ٹی آئی کے کارکن بھی سڑکوں پہ تھے, احتجاج کر رہے تھے, تو ہمارے شوز میں پی ٹی آئی لیڈر آتے تھے اور وہ شو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہو رہا ہوتا, مطلب ان کے وہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے, ہم اسٹوڈیو میں ہوتے تھے, ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ گھر پہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو تو میدان میں ہونا چاہیے تھا, آپ کے کارکن وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو دکھ نہیں ہوتا سر کہ آپ نے پارٹی کے لیے کتنا کچھ کیا ہے, آپ کو اٹھا کے انہوں نے سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے, جو کچھ نہیں کر رہے وہ گھروں میں بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ دیکھیں, یہ اچھی طرح تمام چہرے میں جانتا ہوں. 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاجوں کی قیادت میں نے کی. تمام جلسے, جلوس, ریلیز, کنونشن, ایسا ہی ہے, یہ سب جو ہیں پورے ملک میں. اور اس احتجاج کے پروسیس میں مجھے پتہ چلا کہ کون لوگ جو ہیں وہ جرأت رکھتے ہیں باہر نکلنے میں, کون لوگ جو تھے ان کو بار بار کہنے کے باوجود ہمارے ساتھ ملاقات تک گوارا نہیں کرتے تھے, فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے. 8 فروری کی الیکشن کیا ہوئے, اور جب یہ برآمد ہو گئے تو 11 اپریل تک انہوں نے صرف یہی بات جو ہیں وہ خان صاحب کے ذہن میں بٹھا دی کہ یہ شخص شاید آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں, اور جناب علی کریڈٹ کسی کو نہیں لینے دیتے ہیں. خان صاحب کی شاید رضامندی تھی کہ ان سب کی وجہ سے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا. اس کے بعد میں خان صاحب سے ملا 3 ماہ کے بعد, اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا کہ واقعی یہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہوا پایا, کیونکہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ اب لوگ ہم نکل آئے ہیں کے پی میں ہماری حکومت ہے. تو سر یہ مروت صاحب یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے, ضرورت نہیں ہوگی. یہ پارٹی کنٹرول کال کر رہا ہے, آپ ملتے ہیں خان صاحب سے, خان صاحب کو اصل حالات بتاتے ہیں, خان صاحب آپ سے اتفاق کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, آپ کو نکال دیا جاتا ہے. فیصل چودھری ملتے ہیں خان صاحب سے, خان صاحب کو اصل حالات بتاتے ہیں, بلکہ باہر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے. یہ پارٹی چلا کون رہا ہے جو ہر کسی کو نکال دیتا ہے جو خان صاحب کے قریب جاتا ہے؟ نکالنے کی کوشش ہوئی, لیکن شاید اتنی حیثیت ان کی نہیں تھی. میرے حوالے سے اب کبھی شوکاز آیا, کبھی یہ ہوا, کبھی وہ ہوا, یہ سارے ڈرامے تھے. نہیں تو یہ ہے کون سر جس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ ہے کون؟ یہ ان میں سے چند لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ایمینیز بکوائے بھی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ. اچھا, یہ ترمیم کے لیے, ترمیم کے لیے, ترمیم کے لیے. اچھا, لیکن ابھی بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں. میں ایک آپ کو عرض کروں نا, یہ جو آپ نے ایک بات کی نا, اوورال ہماری ذاتی اختلافات ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی منصب کے پیچھے پڑا ہو تو دوسرے کے ٹانگے جو ہیں وہ کھینچ رہا ہو, لیکن پارٹی میں 3 گروپ نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو خان کی گرفت ہے وہ ایسی ہیں کہ کوئی جرأت ہی نہیں کر سکتا ہے, تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ پارٹی میں خان کے مفادات کے خلاف کوئی دوسرا گروپ سامنے لے سر دیکھیں, اور جو کوشش کرتے ہیں. فارورڈ بلاک تو بننے ہی لگا نا سر, جس نے ایم این اے بکوا دیا, آپ کے زین قریشی سے استعفیٰ لے لیا, آپ کو سائیڈ پہ کر دیا. سر کچھ تو ایسا ہے جو پارٹی میں قبضہ کر رہا ہے جو کہ خان صاحب کی پارٹی نہیں ہے. لیکن ورکر کو میں نے کل بھی بتایا ہے, میں احتجاج کے پروسیس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. احتجاج کا کام جو ہے وہ ان لوگوں کو سونپنا چاہیے جو اس کارروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں لولے لنگڑے, ان سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور اب ہمارا یہ تو پرابلم ہے سر, آپ انہی احتجاجوں کو لیڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو لیڈ کیا. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں احتجاجوں کو, وہ یہ احتجاج صحیح نہیں کر رہے. نہیں, میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ احتجاج جو ہیں, دیکھیے احتجاج صرف علی امین خان تو کافی نہیں ہے نا, کہ علی امین خان لیڈ کر رہے ہیں تو احتجاج کامیاب ہوں گے. احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہیں, کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں, ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہے, موٹیویشن کے لیے سوشل میڈیا کمپین ہوتا ہے. اس کے بعد اگر پلان اے ہے تو پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے. یہ کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ ان تمام احتجاجوں میں کوئی پلان بی نہیں تھا, کوئی الٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں تھی. اگر ایک پکڑی جاتی ہے تو دوسری ہوگی, دوسری پکڑی جاتی ہے تو تیسری سامنے آئے گی. پھر موٹیویشن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے.
8 تاریخ کو ٹھیک ہے۔ اسلام آباد میں جلسہ ہوتا ہے، 5 دن میں پنڈی میں، پھر لاہور میں، پھر دھرنا، چلیں۔ اور اس کے لیے کوئی ہے۔ سوشل میڈیا شیرت پہ المنور صاحب، کمپین نہیں ہے، تو لہذا کوئی کوشش صحیح، میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت